فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بہت سارے گمانوں سے تو ویسے ہی اجتناب کرو، بہت ساری سوچوں سے تو ویسے ہی بچو۔ ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ بہت سارے گمانوں سے، بہت ساری سوچوں سے، بہت سارے برے خیالات سے تو ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، قریب ہی نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے لیے ارشاد ہے، یہ کریم رب کا ہمارے لیے فرمان ہے۔ مثبت سوچ مثبت عمل کو جنم دیتی ہے۔ مثبت لوگ معاشرے کے اندر خوش رہتے ہیں۔ مثبت لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دوستیوں کو دوام ہوتا ہے۔ جو مثبت لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جو مثبت زندگی گزارتے ہیں، مثبت طرز حیات سنی، اور میں ان کے تبصرے سے بڑا محظوظ ہوا کہ یار آپ کو تو بڑا باریک کر کے پتہ ہے اور ہر بات کا ہی پتہ ہے، یعنی آخر تک آپ جانتے ہیں اور بڑی گہرائی سے جانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، کیونکہ محبت کا تعلق تھا، میں نے کہا اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ نے اتنا تبصرہ کیا ہے ان پر، تو میں چھوٹا سا آپ پر نہ تبصرہ کر دوں؟ تو وہ کہنے لگے کر دیں۔ تو میں نے کہا ویسے کافی عرصے سے میرا آپ سے تعلق ہے، اگر وہ معروف ہے تو دل آپ کا بھی بہت کرتا ہے معروف ہونے کو، اور اگر وہ واقعی اسی طرح ہوئے ہوتے نا جو آپ بتا رہے ہیں تو پیچھے آپ نے بھی نہیں رہنا تھا، کیونکہ آپ کو سارا ہی پتا ہے وہ کیسے ہوئے، پھر ہو آپ نے بھی جانا تھا۔ یہ سارے طریقے آپ کو آتے ہیں جو آپ تبصرہ کر رہے ہیں نا، جو آپ گہرائی بیان کر رہے ہیں اور ہر نقطے پر آپ رائے رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی مشہور ہو جانا تھا، معروف ہو جانا تھا، بات بڑی دور نکل جانی تھی۔ تو کہنے لگے پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی درویش نے لکھا ہے کہ غبارے بیچنے والا دروازے پہ آ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، اسے نہیں پتا تھا کہ غبارے میں ہوا اور گیس بھری ہوئی ہے، تو اس نے 1 روپے کا غبارہ خریدا تو غبارہ ہوا میں اڑ گیا۔ تو بچے کے لیے بڑی انوکھی بات تھی، وہ بڑا حیران اور خوش ہوا، تو کہنے لگا چچا یہ کالا غبارہ اڑ گیا، نیلا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا 1 روپیہ دو اڑ جائے گا۔ اس نے روپیہ دیا، اس نے دھاگا توڑا، غبارہ اڑ گیا۔ اس نے کہا تو یہ ہرے والا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اڑتا ہے۔ تو وہ فقیر کہتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، جب وہ بچہ کافی سارے روپے خرچ کر چکا تو میں قریب گیا اور میں نے جا کے کہا بیٹا تو گمان ٹھیک کر، نہ ہرا اڑتا ہے، نہ نیلا اڑتا ہے، نہ پیلا اڑتا ہے، بس جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ اڑتا ہے۔ اگر کوئی اندر چیز ہوگی تو پھر اڑ جائے گا، ورنہ اس غبارے کے اندر جو چیز ہے وہ نکال دی جائے تو یہ اڑ سکتا نہیں ہے۔ تو گمان درست رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھر بیٹھ کر کے تبصرے کرنا اور بدگمانیاں کرنا اور اپنے لہجے کو بے وضو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن بدگمانی نہیں، بری سوچ نہیں، برے خیالات نہیں، برے تصورات نہیں۔ آپ کسی کے حال کو اچھے حال پر معمول کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کسی بات کی کوئی اچھی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے تو ضرور کریں۔ ہمارے ارد گرد بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، بری سوچیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کمزور ہو گئے۔ اچھی بھلی خیر کرنے والے بھی ہمیں خیر کرنے والے محسوس نہیں ہوتے، بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہمیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جن کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دھوکہ دہی کا فتویٰ دیتے ہوئے ذرا احساس پیدا نہیں کرتے۔ اچھی سوچیں، اچھے گمان، اچھے خیالات، خوبصورت تصورات، اللہ نے بڑی حسین دنیا بنائی ہے۔ اس زمانے میں بڑے خوبصورت رنگ بھرے ہیں کریم رب نے، اس کی قدرت کے جگہ جگہ کرشمے ہیں، اس نے بڑے خوبصورت انسان بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ مرتب فرمائے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے حسن کو تلاش کرنا، اس کی کائنات میں سے خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا، گمان بڑے اعلیٰ رکھنا، کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، محض اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں، مثبت رویہ۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ، اور وہ کوئی کسی شخص نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو ایک صاحب بولے، کہنے لگے بادشاہ سلامت اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے، یہ اس کی جرت، یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، یہ سزا ہونی چاہیے۔ تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی۔ تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے، لیکن یہ سمجھا ہی کچھ نہیں۔
یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا, اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں, ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس. تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی, تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے. ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے, ایک درویش خدا مست بھی تھے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لیے اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے. کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے, ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے. بادشاہ نے نظر جو اٹھائی, آواز جو گونجی, کہا یاد آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اس نے ہماری نافرمانی کی ہے, ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے, اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے, بتاؤ کیا کریں. تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا, کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے, یہ بلند ہی رہے گا. عزتیں اللہ نے دی ہیں, اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا. اس بیچارے سے غلطی ہو گئی, یہ بیچارہ بھول گیا تھا. انسان غلطیاں کرتے ہیں, ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں, ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے. چلے آپ بڑے ہیں, بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں. اس فقیر کی مانے تو چلو معاف کر دیں, آپ درگزر فرمائیں. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے, چلیں چھوڑ دیں, معاف کر دیں. بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی, اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی, اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی. تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا, کہا آپ بچے ہیں, آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے, جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دے. تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے, کہا یہ کیا بات ہوئی. وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا, جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا ہے, اور جس نے کہا ہے کہ معاف کر دیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے. تو بادشاہ کہنے لگے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے, ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے. یہ ایاز نے آپ کو کبھی بتایا نہیں, یہ سید زادہ ہے. اس نے جو بات کی ہے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ان کے مزاج میں معاف کرنا ہے, ان کی طبیعت میں درگزر کرنا ہے, ان کو سکھایا ہی معاف کرنا گیا ہے. بادشاہ جس نے جو کہا اپنے گمان کے مطابق کہا, انہوں نے جو کہا اپنی سوچ کے مطابق کہا. فقیر سے پوچھو تو وہی کر دو جو ایاز نے کہا ہے. میرے بھائی آپ کا گمان مضبوط ہونا, آپ کی سوچوں کا طاقتور ہونا, یہی تو آپ کو طاقتور کرتا ہے. جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں وہی تو محنت زیادہ کرتے ہیں, جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہی تو زیادہ لوگوں کو لیڈ کر پاتے, جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی تو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں. لیکن ہماری سوچوں میں بڑی کمزوری آئی ہے, ہمارے لہجے کے اندر بڑی کمزوری آئی. میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. آپ مضبوط ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر, بڑے حوصلے پیدا کریں, بڑے گمان پیدا کریں. 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف کے اندر, 10 دن. اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا, خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا, وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام. 10 دن حضور کا قیام رہا, الٹا انہوں نے پتھر مارے, اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا, بہت ساری ذہنی اعصابی اور جسمانی تکلیف دی. اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے. کریم تشریف فرما ہے, غلام ساتھ ہیں. غلام عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت آری نکلے. حضور اتنی تکلیف دی, آپ کرم نوازی فرمائیں, ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں یہ برباد ہو جائیں. آپ بندہ نوازی فرمائیں, ان کے لیے دعائیں ضرب کریں, تباہ ہو جائیں یہ. حضور فرمانے لگے کر دو دعا, یا رسول اللہ کر دیجئے. تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں شعور نہیں یہ کیا. آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا, ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں, اس کا شعور ہی نہیں. سوچ ہوتی ہے نا ایک کہ بھئی بچہ ہے, نادان ہے, اسے کیا خبر ہو. تو کریم
اللہ کے حضور عرض کرتے مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما, تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما. جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا, لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی, حالانکہ ایک بھی نہیں مانا. تو یہ سوچ ہے نا, یہ گمان ہے نا, یہ رائے ہے نا, یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے. حضور فرمانے لگے اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں, اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی, اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی, کلمہ پڑھ جائے گی, دین کے اندر آ جائے گی, لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی. آپ اندازہ کر لیجئے نا آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں, کمزور باتیں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں. لوگوں کا خیال ہوتا ہے, وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا کا, وہ کل کچھ ہونے والا ہے. اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں. اچھا گمان, اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام, یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا, اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں, مثبت رہا کریں. آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی. بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے, خوش رہتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتے ہیں چلو کوئی حرج نہیں, کہہ دیا تو پھر کیا ہوا. ایک حدیث ہے مشکات شریف میں بڑی خوبصورت, زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر, تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت, پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں, پھر کمزور پڑ جاتے ہیں, تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں. عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا, کمزور پڑ گئے, تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی. یہ مشکات شریف میں موجود ہے. انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں, ہم نبی کریم علیہ السلام کا اس میں گرامی بھی لیتے ہیں, محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اس میں گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے, اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے حضور کا نام نامی اس میں گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا. مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہاں جو چڑھ جائے وہ, یہ جو چڑھ بات کی ہے, لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے, میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دی. تو صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں, اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو محبوب نے کیا جواب دیا, وہ بڑے پریشان تھے, اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گھرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ. بڑی تکلیف میں تھے, پریشانی میں تھے, مایوس تھے, اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے. حضور نے کیا فرمایا, فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے, کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے, مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے, میں تو محمد ہوں. پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. جب آپ اس سوچ کے مطابق چلیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی. جب آپ کا خیال ہوگا نا پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا, نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا, آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وہ دو لوگ بیچارے جو دور کھڑے ہیں نا, وہ مفت میں ہم کھینچ کے لے آتے ہیں کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. او بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں, ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور گفتگو کر رہے تھے. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ آپ ہی کو ڈسکس کرتا ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو کرنے کے. آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور سب آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, شمار بھی نہیں کرتے ہیں. دنیا کہیں اور بستی ہے, کسی اور جگہ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا گمان رکھیں, اچھا سوچا کریں, اچھی رائے دیا کریں, مثبت طرز زندگی اپنائیں, خیر والا معاملہ کریں. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ باہر گلی میں نکلے اور عین نماز پڑھ کے آپ نکلے تو آپ کو ایک نمازی اور نیک اور صالح اور دیندار آدمی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا. یہ گمان مت کریں کہ دیکھو جی اس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی. یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کے آ رہا ہو جہاں 15 منٹ پہلے ہو جاتی ہے. آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے, مثبت رائے کیوں نہیں رکھتے, آپ خیر والا معاملہ کیوں نہیں کرتے, اچھے گمان. اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے, دیکھو یہ آدمی جو ہے نا یہ فلاں معاملے کے اندر بڑا منفی کام کرتا ہے, دیکھو یہ فلاں کام. اچھا مجبوری نہیں سمجھتے,
तकलीफ नहीं समझते। वो किसी ने कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहीं हो सकता है कोई मजबूरी किसी की हो, कोई तकलीफ हो। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना जामा मस्जिद बगदाद शरीफ में जुमे के फर्ज पढ़ने के बाद निकल जाया करते थे। तो एक अच्छे बिजनेसमैन को ख्याल हुआ कि वैसे जो लोग बड़ी तबलीग करते हैं और लोगों को खैर का सबक देते हैं और बड़े नवाफिल बताते हैं, और ख़ुद ये है कि सुनन और नवाफिल अब अभी अदा नहीं हुए और ये चले गए, तो बहुत सारे लोगों से उसने अपनी इस बदगुमानी का जिक्र किया। तो लोगों ने कहा यार मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, अच्छा गुमान करें। कहने लगा नहीं, वो हर जुमे ऐसा करते हैं। तो एक दिन किसी ने कहा यार तू छोड़ दे इस काम को, लेकिन वो बस बदगुमानी भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये भी सराहियत ही कर जाती है। ये शक तो दीवाना सा कर देता है लोगों को, अजीब मजनून किस्म की हरकतें करने लग जाते हैं मशकूक होने के बाद। तो एक दिन उसने नमाज जुम्मा पढ़ा और हजरत के पीछे जासूसी करते हुए निकल गया, जो सख्त मना है दीन। तो शेख मस्जिद शरीफ से निकले और एक नान बाई की दुकान से उन्होंने नान खरीदे। तो फिर एक और बदगुमानी की, कहने लगा अच्छा भूख बड़ा तंग करती है इसलिए सुन्नतें छोड़ दी, इसलिए नवाफिल छोड़ दिए। फिर हजरत ने एक जगह से कबाब लिए तो कहा देखो उम्र देखो और इनके जायके देखो, किस उम्र में बदगुमानी पे बदगुमानी। लेकिन थोड़ा सा शेख तेज कदमों से चले और एक आबादी खत्म हुई तो एक बेआबाद सी जगह आई, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक कच्चा सा घर आया। हजरत शेख ने दरवाजा जो खोला तो सामने पलंग पर एक फालिज ज़दा माजूर मरीज पड़ा है। शेख दौड़ करके गए, पहले उसको सीधा किया, फिर प्याले में पानी लेके उसका मुंह धोया, और फिर वो कबाब तोड़ के लुकमा बना करके उसके मुंह में डाला, और पहला लुकमा डालते कहने लगे माफ कर देना, जुम्मे को मुझे आते हुए देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़नी, अभी तो मेरे नवाफिल बाकी हैं, लेकिन आपकी भूख तेज ना हो जाए मैं दौड़ आया। शख्स कहता है बाहर खड़ा था, यूं लग रहा था कि जैसे मेरी टांगे मेरे वजूद का बोझ नहीं उठा रही, कांप रहा हूं। मैं क्या समझता था, ये क्या निकल आया, जिसको मैंने इतनी बुरी चीज समझा था, शेख का इतना बड़ा कारनामा निकल आया। हजरत उसको खाना दे रहे थे तो वो माजूर रो पड़ा, कहने लगा बिशर आप कब तक आएंगे, 14 साल बीत गए मेरी ड्यूटी उठाए हुए, मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए। हजरत बिशर ने उनके आंसू पूंछ करके फरमाया आपका क्या ख्याल है, ये जो मेरी मुआशरे में इज्जत है ये मेरी कसरत इबादत से है, ये तो मैं आपकी खिदमत करता हूं तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। ओ मेरे भाइयों, अच्छा गुमान, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छी राय और अच्छा मशवरा, इसको अपनी जिंदगी में अपनाइए। आपको पता है हमारे उलमा ने लिखा है कि ये जो कहा 10 गुना अजर मिलेगा नेकी पे, और फिर बात किताब सुन्नत में बढ़ते बढ़ते 700 गुना तक भी गई, तो ये 10 मिलेगा कि 20 गुना मिलेगा कि 700 गुना मिलेगा। तो फरमाते हैं जितना गुमान अच्छा होगा, जितनी नीयत अच्छी होगी, जितना इरादा उम्दा होगा, उतना अल्लाह अजर भी ज्यादा अता फरमा दे। लेकिन शर्त यह है कि हम बुरे गुमान से बचें, बुरे जहन से बचें, बुरी सोचों से बचें। ये हमारी तबीयत को भी अच्छा रखेंगी, हमें लोगों से प्यार भी हो जाएगा, नफरतें भी हमारे दिलों से निकलेंगी, हमारी राय भी अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में प्यार फैलेगा, मुआशरे में मोहब्बत बढ़ेगी, हम एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोचों और गुमान को इस तरह का साफ सुथरा नहीं करेंगे, फिर जाहिर है कि हमें बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, उनमें भी माज़अल्लाह लोगों को खैर नजर नहीं आती। फिर माहौल एक ऐसी तरफ चला जाएगा जिसमें बहरहाल तकलीफ और घुटन पैदा होगी। तो रमज़ानुल मुबारक में इंसान का दिल बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा बातनी सुरूर और कैफ अता करता है, उसकी कैफियत बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो जहाँ तकवे का और बहुत सारा नूर हम हासिल कर रहे होते हैं, वहाँ इस चीज़ को भी अपनाने की कोशिश करें कि अच्छी सोचों की प्रैक्टिस करें, अच्छे गुमान इन दिनों में अपनी तबीयत में पैदा करें, ताकि हमें अल्लाह की मखलूक अच्छी लगे, ताकि हमें खैर नज़र आए। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की और दीन की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी तो होनी है ना, कितने 13 मिनट हो गए, कितना टाइम बचा है? रमज़ान के फ़ज़ाइल तो माशाल्लाह से खैर मुझे कोई उन्वान बताया नहीं गया, जो मेरी समझ में आया मैंने बात कर दी। तो रमज़ान के फ़ज़ाइल का तो ये हाल है कि एक ही बात करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि उसकी नाक खाक आलूद हो,
جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے، یعنی اس کو زندگی میں رمضان مل تو گیا لیکن اس سے وہ خیر حاصل نہیں کر سکا، تو یہ تو بہت بڑی خیر پانے کا ایک ذریعہ ہے اور بہت بڑا اجر حاصل کرنے کا ایک ذخیرہ ہے۔ بشرط یہ ہے کہ اہمیت دیں، توجہ کریں اور کسی لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔